یہ آپ کو میں یہ مختصر تذکرہ فیضان محمدی شریف میرے ہاتھ میں ہے. اس کو مرتب کیا ہے میرے باجی حضور محبوب سبحانی غوث سمدانی قندیل نورانی امام ربانی حضور قبلہ عالم حضرت میاں صاحب میاں محمد اصغر ڈار رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے مختصر جو مکان شریف کے مشائخ الزام ہیں ان کے حالات کا تذکرہ کیا. اس میں جو نچوڑ ہے آپ کے سامنے وہ عرض کر دوں, اس کے بعد ایک اہم بات آپ سے ڈسکس کرنی ہے پھر اجازت. اور وہ نچوڑ یہ ہے کہ اس کو آج ہم اپنے لیے اس کو پکڑنا ذرا مشکل ہے, میں نے پکچر بنائی عرض کر دیتا ہوں. وہ نچوڑ آپ نے ساری زندگی بزرگ حضرات جو بیٹھے ہیں انہوں نے میاں صاحب کی زندگی میں دیکھا تھا. مثالیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, سبھی لوگ جانتے ہیں آج بھی. اور اللہ کے فضل سے جو لوگ ڈیرہ محمدی شریف چوگاز تشریف لاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں جا کے. یہ فیضان مکان شریف ہے سارا. اور یہ بات میں رات بھی جلوہ فروز تھے قبلہ حافظ ندیم صاحب, جناب حافظ بشیر صاحب, حافظ قاسم صاحب, صدیقی صاحب, دیگر حضرات بھی جلوہ فروز تھے. میں نے یہ بات ان کے سامنے ڈسکس کی تھی کہ مکان شریف کے یہ فیضان کا اثر ہے کہ جہاں پر یہ فیضان جاری و ساری ہے, جیسے ابھی حضرت صاحب ارشاد فرما رہے تھے, وہاں نمود و نمائش آپ کو نظر نہیں آئے گی. اور دوسری بات بھی عرض کر دوں, جو نمود و نمائش چاہے گا یا مکان شریف کے مشن سے ہٹ جائے گا اس کی ذلت و خواری دنیا دیکھے گی, پھر کچھ پلے نہیں رہے گا. یہ بات بھی بالکل پکی ہے. مکان شریف کے مشن سے جو ہٹ جاتا ہے نا, ان کی فکر سے, جو سیدنا مجدد پھر بات آئیے یہاں جو نچوڑ ہے پورا مکان شریف کا فیضان ہے, اس کی جو نصیحت ہے میاں صاحب کی نصیحت سمجھیے, مکان شریف کی نصیحت سمجھیے, اور جو آپ کے خلفاء ہیں ان کی بات میں عرض کر رہا ہوں, اس کو پلے بات لینا ہے. اور بالخصوص میں اپنے محترم مجھ سے عمر میں بڑے ہیں جناب حافظ محمد قاسم صاحب, ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ تا صبح قیامت جاری و ساری رکھے گا انشاءاللہ. اور میں یہ امید بھی کرتا ہوں کہ یہ آپ کی بات بتا دوں, میاں یوسف صاحب کی یہ محبت ہے پیر خانہ کے ساتھ, میاں صاحب کو اپنے پیر خانے کے ساتھ. اور وہ میں اکثر یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ بچے ان کے تھے نا, ویسے تو سبھی سے پیار کرتے تھے, لیکن جو اکرام ہمارا یہاں آنے پہ وہ فرماتے یوں لگتا تھا جیسے اپنے پیر کا اکرام کر رہے ہیں. حالانکہ ہم کہتے کہ آپ ہمارے لیے چاچا جی ہیں اور ہم انہیں چاچا جی کہتے تھے, لیکن کبھی انہوں نے ایسا نہیں, ٹھیک ہے آپ چچا جی کہیں, لیکن خود نیچے بیٹھتے اپنے مسند پہ. یہ ان کی محبت تھی. آئیے ذرا, جو وقت نہیں ہے ورنہ عرض کرتا, میں جو سبق ہے مکان شریف کا وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں, اس کو عمل بھی کرنا ہے سبھی کے لیے. آئیے مکان شریف کا اصل فیضان اور یہ نصیحت نامہ, وصیت نامہ اور مکان شریف کی جو ایک فکر ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اس کو ہم نے یوں سمجھ لیں یہ ہمارے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. بالخصوص وہ لوگ جو صاحب سلسلہ اور مجاز ہیں جنہیں اجازت خلافت حاصل ہے, ان کے لیے یاد کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں پہلا نمبر, فرمایا اللہ تعالیٰ عزم کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا, کسی کو اللہ عز و جل کے ساتھ شریک مت ٹھہرا. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے مال, جان اور اولاد, عزیز و اقارب سب سے زیادہ, سب سے پہلی بات اللہ اور رسول کی محبت سب سے بڑھ کر ہو. اور یہ اصل میں ہمارے سلسلہ عالیہ کی جو ویب سائٹ ہے اس پر بھی یہی لگائی ہوئی تصویر ہم نے کہ نگاہ مرشد ذریعہ عشق, مرکز عشق رسول کریم, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, اصل بات جو ہے ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد. مکان شریف کا یہ فیضان ہے کہ مرشد کا عشق سکھاتے ہیں لیکن رسول اللہ کے عشق کا ذریعہ بتاتے ہیں. اصل ذات, اصل محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ سب سے پہلی بات اور سب سے اہم بات, اس کو ہر کوئی پلے باندھ لے. عشق کے بغیر اس کی کوئی چیز بھی قابل قبول ہے, اور اس کے بغیر تو بندے کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے. آگے چلیے. دوسری بات فرمایا اپنے شیخ مقتدیٰ کی محبت اور صاحب شریعت علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سنیہ پر ہمیشہ کاربند رہے. شیخ کی محبت بھی ہو تو منٹ اوپر ہو جائیں.
ضروری ہے. ایسے میں نے تو شیخ مقتدا کی محبت اور صاحب شریعت یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابعداری آپ کی سنت سنیت پر کار بن رہے. اگر ان میں سے ایک میں بھی فطور آ گیا تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے. شیخ کامل کی محبت نہیں ہے اور شیخ کامل کی وقت نہیں ورنہ عرض کرتا ہاں بس سمجھ لیجیے جیسے میاں محمد یوسف صاحب تھے, جیسے میرے مرشد کریم حضرت میاں محمد اصغر صاحب تھے, جیسے ہمارے جد کریم حضرت میاں محمد ڈار رحمۃ اللہ علیہ تھے, جیسے حضرت سیدنا ظفر علی مان شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے, جیسے حضرت سیدنا میر بارک اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ شخصیات ہمارے لیے ایک آئیڈیل شخصیات ہیں. آئیے آگے چلتے ہیں, بات طویل نہ ہو جائے. فرمایا اگر ان میں ایک میں بھی فطور آ گیا تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے. اب آگے فرمایا اپنا کسب بنا نقشبندی مجدیو پیری بڑی ڈاڈیے سوکھی نہیں تیر پکا سچا پیر بننا ان سے سخت پرہیزگار. کیا فرمایا؟ اور تم سے سخت پرہیز کر. پھر فرمایا ہمیشہ با جماعت نماز ادا کر. کیا کر رہا ہے؟ ہمیشہ با جماعت نماز ادا کر. پھر فرمایا پیر نہ بن. کیا فرمایا؟ پیر نہ بن. حضرت سیدنا خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ غالباً آپ کا نقشبند کے ہمارے سلسلے میں سے ایک پیر ہیں, مجھے ذہن سے نام ذرا میں ہو گیا, غالباً حضرت خواجہ باقی باللہ کی بات ہے. آپ بیٹھے تھے, آپ کے درویش بیٹھے تھے, پوچھا بھی سب سے ہلکا بنا کے بیٹھے ہیں. ایک بیچارہ تھوڑا ماڑا درویش تھا, وہ بھی بیٹھا تھا. پوچھا ہاں بھائی تینوں کو حضور میں اس قابل نہیں ہوں. کیا عرض کی حضور میں اس قابل نہیں ہوں. حضرت میاں محمد صدیق ڈار رحمۃ اللہ علیہ جد کریم آپ کو جب حضرت اعلیٰ حضرت سید ظفر علی مان شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اجازت نامہ عطا فرمایا اور اللہ اللہ بتانے کی اجازت فرمائی, عرض کی تھی حضور میں ٹوکری چکر دے قابل نہیں. فرمایا نہیں یہ ساڈی ٹوکری تانوں چکنی پینی ہے. تے انہاں پھر چک کے ٹوکری چکن دا تے ہوکا دین دا حق ادا کیتا ہے. تے پھل میاں محمد یوسف ورگے تانوں دتے نے. آپ نے فرمایا تجھے پھر بھی دیں خلافت تو کیا کرے گا؟ اس نے عرض کی حضور میں درویشوں کی جوتیاں سیدھی کر. ہاں پیر بننا سوکھا نہیں. جڑا آکھے میں پیر ہاں اسی نقشبندیاں نے ٹھیک ہے اپنے گھر جا ہمارا ٹکر چیر ہوتے جا پیر ہے تو ادھر جا. اور آپ دیکھا ہوگا جو نقشبند خاندان کے مشائخ اعظام ہیں جب بھی بات کریں گے یا فقیر ہی کرتا ہے اور کبھی کہیں گے میں فقیروں کا بھی نوکر ہوں. کیا فرمایا؟ پیر نہ بن. پھر کیا ارشاد فرمایا؟ اپنے لیے لوگوں میں جگہ مخصوص نہ کروا. جاؤ کہ میرے پاس جگہ بناؤ, ہٹو بچوں والا کام. اپنے لیے لوگوں میں جگہ مخصوص نہ کروا اور نہ ہی مصلی یا مسند بچھوا. پھر فرمایا جاہل صوفیوں سے اور قربان جائیں میرے پیر کے فیض کے بدعقیدگی کی آواز چلی اور بڑی بڑی گدیاں رڑ گئیں, بڑے بڑے شبلے والے تروں والے بہتے نظر آئے. یہ ان کا فیضان ہے کہ ڈٹ کے کھڑے رہے میاں محمد یوسف صاحب بھی اور یہ فقیر بھی کھڑا رہا. یہ فیضان ہے مکان شریف کا. ورنہ ہٹو بچو اے پیر صاحب آ گئے تو پتہ نہیں کی پہ ہوندا ہے. یہ مکان شریف کا طریقہ نہیں ہے. آگے چلیے. فرمایا کہ لوگوں میں جاہل صوفیوں سے سخت پرہیز کر اور عقیدہ اہل سنت پہ ہمیشہ سخت بن رہے ہیں. عقیدہ اہل سنت پہ ہمیشہ کار بن رہے ہیں. اور ساتھ تفصیل فرما دی بالخصوص افضلیت شیخین اور محبت ختنین سے اپنے دل کو معمور رکھ. افضلیت شیخین اور محبت ختنین سے رکھ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی محبت اپنے اوپر لازم کر لے. اور فرمایا کیونکہ جو اہل بیت پاک اور آل پاک رضوان اجمعین پر اعتراض یا بے ادبی کرتا ہے وہ خارجی ہے, اور جو ازواج مطہرات امہات المومنین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بالخصوص اعتراض یا بے ادبی کرتا ہے وہ رافضی ہے.
اللہ عز و جل ہمیں ان ہستیوں کی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتن دور کے اندر محبوب ربانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، حضرت سیدنا مجدد الفسانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اور مجدد دین و ملت، کشتہ عشق و رسالت، امام اہل سنت اشا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کو اپنا، یا مجدی فکر اپنانی ہے یا رضوی فکر اپنانی ہے، اعلیٰ حضرت میں نہیں چھڑنا تو مجدد پاک میں نہیں چھڑنا۔ آگے چلیے، لوگوں کے آگے مت چل، میں آگے ٹرتا تو پیچھے پیچھے آؤ، بلکہ میں جگہ دے ہاں جی آزا من فضل ربی اصل بات اور کچھ نہیں ہے کہ بس جے بگا کر چھڑی، نہیں نہیں گل بننی۔ فرمایا لوگوں سے کچھ مت لے، پھر فرمایا اپنی نیک نامی نہ چاہ، لوگ نے بڑا چنگا ہے بھائی، واہ 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 اتنا پڑھتا ہے، بڑی نمازہ پڑھتا ہے، اپنی نیک نامی نہ چاہ، ہمیشہ گمنام رہ، اے نہ کبھی میرا نام لکھو۔ اور یہ بات سبھی جانتے ہیں، میرے شیخ کریم حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ساری زندگی اشتہار پر اپنا نام نہیں لکھوانے دیا، داعی الخیر کے طور پر بھی نہیں لکھوانے دیا کہ میرا نام لکھ دو میں آ رہا ہوں۔ اور یہ بات ہم دباتے ہوئے سختی سے منع کرتے، تصویر چھپوانا تو بڑی دور کی بات ہے، ہری بھی زیادتی کا نام دبا دو یا نہ ہاتھ باندھا، مہربانی کرو سانو ران دیو، میرا فرمایا نام لکھیے تو تہاڈی کی صلاح دی رحمت اللہ علیہ ہو جاوی ہے، ہاں جی اس واسطے مہربانی کیتی کرو، تہاڈی مہربانی۔ ہاں جی فرمایا ہمیشہ گمنام رہ، لوگوں سے اپنے ہاتھ مت چموا، لوگوں سے اپنے ہاتھ اے امکان شریف دی فکر ہے۔ فرمایا لوگ کی چمڑ نہ تے آپ چمڑ، میری جوتی بھی پتہ لگے پیر صاحب ہوندے پن، پیچھے صاحب جوتی چاوڑا کے بدا ہے، بوتل چاوڑا بدا ہے، کپڑے چاوڑا بدا ہے، ایک صافہ چاوڑا ہے، بیگ چاوڑا ہے، بوتل۔ ہاں جی کسی سے اپنی جوتی مت اٹھوا، لوگوں سے اپنی تعظیم مت کروا، اور اگر وہ ادب کے لیے کھڑے ہوں تو اس جگہ نہ جا۔ انہوں نے کہا میاں بیٹھے رہو، جب آیا ہونا تو سوچنا نہیں۔ اور یہ طریقہ حضرت میاں شیر محمد شریف پوری رحمۃ اللہ نے کر کے بھی کھایا ہے۔ فرمایا لوگوں کو اگر کھڑے ہوں تو وہاں اس جگہ پہ نہ جا۔ پھر فرمایا دنیا داروں کو زیادہ دیر اپنے پاس نہ بیٹھنے دے، دنیا داراں ٹردا کرنی ہے، ٹھیک ہے بھائی تہاڈا کام ہو گیا، جاؤ بھائی، دعا ہاں دعا ہو گئی، جاؤ بھائی۔ دنیا داروں کو اپنے پاس نہ بیٹھنے دے، اور نہ ہی خود ان دنیا داروں کے پاس جا، خود ان دنیا داروں کے پاس نہ جا تاکہ غفلت پیدا نہ ہو۔ پھر فرمایا خلوت میں بیٹھ تاکہ دنیا کے خیالات سے دل پراگندہ نہ ہو۔ پھر فرمایا اور نہ ہی جب دل ذکر کرنے سے تھک جائے، جب دل ذکر کرنے سے تھک جائے تو پوشیدہ طور پر زبان سے ذکر کر۔ خاص فائدہ ہے نا کہ دل سے ذکر کرتے، فرمایا دل تھک پہ نہیں کردا تو زبان نال بھی کرنا تے کسی نوں پتا۔ ہاں جی ہاتھ کار والے تے دل